السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھ کر فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات دیکھی؟ صحابہ نے فرمایا آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی پر آمین فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ، میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جاوے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 شخصوں کی ہلاکت کی بد دعا مانگی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بد دعا کتنی سخت ہوگی کہ اول تو جبرائیل علیہ السلام ہی بد دعا کیا کم تھی۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے۔ تیرا جی چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ عرض کیا پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ فرمایا تیری ماں باپ زندہ ہیں؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کا ثواب موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی میں ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں، جب میں چلا ہوں تو ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ فرما فوراً واپس جا، ان دونوں کو جس طرح رولایا ہے اسی طرح ہنسا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ماں باپ ہے؟ اس نے عرض کی حضور فقط ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر تو نے اس کی پوری طرح خدمت کی تو سمجھ
نہ صرف جہاد بلکہ حج عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجئے۔ فرمائے تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں ماں تو ہے۔ فرمایا اس کے پاس راہ جنت اس کے قدموں کے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ اس کی ادنا خدمت بھی موجب دخول جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق کی کشادگی، عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی فرما بردار کو یہ الفاظ فرمائے کہ ماں باپ کے فرما بردار کو مبارک ہو تو خدا اس کی عمر کو زیادہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کیا نیک سلوک اچھے برتاؤ میں کسی کو مقدم کرنا چاہیے؟ فرمایا ماں کو۔ سائل نے کہا پھر کس کو؟ فرمایا ماں کو۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد 4تھی مرتبہ فرمایا باپ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث تو بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن 1-2 حدیث اور سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اچھا سلوک کر مطلب یہ کہ ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ، والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا تیرے لیے جنت کا باعث ہے، ان کی ناراضگی تیرے لیے جہنم کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا بوال مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی پہنچاتے ہیں۔ والدین کی خدمت کے متعلق بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ارشاد ہے کہ ہر گناہ کے بدلے عذاب، ہر جرم پر گرفت مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ مرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، مجھے کیا اجر ملے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو قیامت میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے ماں باپ کا فرما بردار نہ ہو۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ اس کی ہوا سے بھی محروم رہے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی لوگوں کو اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنائے، ہم تمامی لوگوں کو اپنے ماں باپ کی ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کو ثواب جاریہ کے لیے آپ حضرات آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔